بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے مبارک مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے چند دن پوری دنیا کے دنوں سے افضل قرار دیے گئے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں عبادت کا ایک لمحہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ذی الحجہ کے مبارک ایام کی، مبارک دنوں کی۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تبارک و تعالی خود کسی وقت کو خاص فرما دے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کی فضیلت بیان فرمائے، تو پھر ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، ہم معلوم کریں گے ذی الحجہ کی عظمت، پہلے 10 دنوں کی فضیلت، وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، قربانی، حج اور تکبیرات کے راز، اور آخر میں ایک ایسا عمل جو شاید آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے۔ ذی الحجہ کی فضیلت۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سوچئے، اللہ رب العزت ان دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، یہ ان دنوں کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ذی الحجہ کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کسی دن کا عمل ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان دنوں میں چھوٹے اعمال بھی بہت عظیم ہو جاتے ہیں۔ ذی الحجہ میں کرنے والے اہم اعمال۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ بہت لوگ نفل، تسبیح اور وظائف میں لگ جاتے ہیں مگر نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل وقت پر نماز ہے۔ نمبر 2، کثرت سے ذکر۔ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کریں اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ صحابہ کرام بازاروں میں بھی تکبیرات بلند کرتے تھے، تکبیرات کو بلند سے پڑھتے تھے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی عظیم رحمت ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت۔ ذی الحجہ کے دنوں میں روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں۔ اگر پورا پارہ نہ پڑھ سکیں تو چند آیات ہی صحیح۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ ان دنوں میں غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صدقہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ قربانی کی حقیقت۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اپنے نفس، خواہشات اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا پیغام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی انا قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہ چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں؟ اصل قربانی یہی ہے، اصل قربانی یہی ہے۔ حج کا عظیم منظر ذرا تصور کریں، لاکھوں مسلمان سفید احرام میں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ امیر، غریب، کالا، گورا، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ منظر ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے، یہ منظر ہمیں قیامت یاد دلاتا ہے۔ حج صرف سفر نہیں، یہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تکبیرات تشریق، ذی الحجہ کے دنوں میں تکبیرات کا خاص اہتمام کریں، تکبیرات کا خاص اہتمام کریں۔ تکبیرات یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ ایک اہم نصیحت، ناظرین محترم و سامعین کرام، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نہیں جانتے اگلا ذی الحجہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے آپ لوگ ہمیشہ ہر وقت توبہ کرتے رہیں، توبہ کریں، نمازیں درست کریں، نماز کو پڑھتے رہیں، والدین یعنی ماں باپ کو راضی کریں، دلوں سے نفرت نکال دیں، دلوں سے نفرت کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ کیا معلوم یہی ذی الحجہ آپ کی زندگی بدل دے، کیا معلوم اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول فرما لے، کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں یا آپ کے گناہ کو معاف کر دیں۔ اس لیے آج ہی نیت کریں، ہم ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم